اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ہر ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈھال کر ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کے سب سے مکار، کمینی، گھناؤنی اور گھٹیا قوم یعنی کہ یہودیوں کی شادیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سا شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی بنی اسرائیل میں اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن سے خود بھی بہت سارے یہودی ناواقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس کا مقصد یہودیوں کو قدس کی سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے واسیوں کے علاوہ کسی اور مذہب یا قوم میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے ہوئے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ لیکن ان کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہیں۔ ان کے خود کے بنائے ہوئے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں چند ترامیم کی گئی ہیں، اور اب ان کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور 12 سال کی لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو آج یہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے بھی یہودی موجود ہیں جو ان ہم جنس پرستی شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں۔ اب وہ ایسی عورت کے بارے میں جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہو، تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا زبردستی اس کے فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کرائی جاتی ہے، جبکہ کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو تب ان کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے موجودہ شوہر کی۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی بھی خونی رشتوں جیسے کہ اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی، اپنی نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، جو ان کی روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادیوں کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادیاں تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دلہن اپنے دلہا کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی چالوں اور اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص تمام عمر اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے،
اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور خرگوش کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور بڑے بڑے سٹوروں میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اور یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ اور یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان کے یہودیوں سے چرایا گیا تھا۔ اس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی کہ دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی کہ تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا، وہ اسی جگہ پر چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اس لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے دور میں تسلیم کر دیا ہے، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ اس دوران وہ اس تابوت سکینہ کو حاصل کر سکے اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکے۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت مردوں کے لیے گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہے، اب مردوں کی مرضی ہے ہوا اسے بھون کر کھائیں یا کچا۔ ناظرین محترم، ان کے اس عقیدے سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر غلیظ اور کمینی قوم ہے کہ جن کے ہاں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، وہ اس کے ساتھ جس طرح چاہیں جس طریقے سے چاہیں جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہی یہ بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان تمہارے مخالف ہیں، مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور یہ ارض مقدس تمہاری ہے، لہٰذا تم نے اس کو ہر حال میں لینا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اسرائیل نے آج فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری قربانیاں اور یہ سارے جنگی حالات اسی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جھوٹا مسیحی دجال آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب مسلمانوں کے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کرنے کے بعد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کی ہر چیز مسلمانوں کو یہ کہے گی کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ چنانچہ اس طرح سے مسلمان اس دنیا کو یہودیوں کے گند سے پاک کر دے گا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں فلسطین کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں کس طرح سے آواز بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں اور اپنے ملک اور اسلام کے غدار ہیں۔ یہ ڈالروں کے پجاری ہیں، ان کے تمام تر پراپرٹیز اور ان کے اثاثہ جات بیرون ممالک میں ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب کوئی بڑا اپنے سیاسی عہدے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا اثاثہ اکٹھا کر کے سیدھا بیرون ملک چلا جاتا ہے اور پاکستان کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ مسلم ممالک کی قوم کے اندر شعور نہیں۔ اگر ان کے اندر شعور ہو تو وہ اسلام مخالف اور اپنے ملک کے غداروں کو ووٹ نہ دیں، بلکہ وہ ایسے شخص کو ووٹ دیں جو کہ ان کے ملک کے حق میں مخلص ہو اور اسلام کے حق میں مخلص ہو۔ جب ایسی قیادت آئے گی تب ہی اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو سکے گا اور وہ ملک ترقی کرے گا، کیونکہ اسلامی تاریخ کے اندر جس ملک نے بھی ترقی کی ہے تو وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چل کر کی، نہ کہ یہود و نصارہ کی پیروی کر کے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر ہمیں اپنی شادیاں اور اپنی زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کو، ہمارے ملک کو ان کرپٹ یہود و نصارہ کے پیروکاروں، غلاموں اور غداروں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔